السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. ہم اپنا آج کا لیکچر جو پچھلے لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں. ایس سی ڈگری کالج ورچوئل کلاسز 2021 اینڈ 2022 کلاس سیکنڈ ایئر سبجیکٹ کمرشل جغرافی. ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے جو آپ کا چیپٹر 3 ہے، environment and its impact on human behavior. ہیومن بیہیویئر میں ہم نے جو پچھلے چیپٹرز میں پڑھا تھا اس کی کچھ باتیں، جیسا بایوڈائیورسٹی لاس. Biodiversity loss refers to the decline or disappearance of biological diversity, understood as the variety of living things that inhabited the planet, its different level of biological organization and their respective genetic variability, as well as the natural patterns present in the ecosystem. بایوڈائیورسٹی لاس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر لیونگ تھنگس موجود ہیں اور اس لیونگ تھنگس کی ایک ورائٹی موجود ہے پورے ارتھ میں. اس میں حشرات الارض یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے ہو گئے، اس میں اینیملز ہو گئے جیسے یہ ڈیئر ہو گیا اور بیئر ہو گیا، اسی طرح یہ ڈفرینٹ کائنڈس آف برڈز ہو گئے. ایک ورائٹی ہے جس میں جو دنیا کے اندر رہتی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ لیولز ہیں، بایولوجیکل آرگنائزیشن ہے. تو انوائرمنٹ میں جہاں اور چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ ان چیزوں کا بھی نقصان ہے، کیونکہ فارسٹ از دا نیچرل ہیبیٹیٹ آف اینیملس کے لیے مطلب اینیملس کی تینوں کیٹیگریز کو آپ سامنے رکھیے کہ کارنیوورس ہو گیا، اومنیوورس ہو گیا، ہربیوورس ہو گیا، انسیکٹیوورس. تو یہ جتنے بھی اینیملس کی جو کائنڈ ہیں یہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ انوائرمنٹ اس میں چینجنگ آ گئی. ہوا یہ کہ دنیا وہ چینج ہونا شروع ہوئی اور ترقی کی طرف گامزن انسانوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ شہروں کو بڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ آبادی بڑھ گئی. تو آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مطلب مختلف پلاننگ کی گئی اور سڑکیں بنائی گئیں، اور اسی طرح تیزی سے جنگلات کو کاٹ کے سڑکیں نکال دی گئیں اور بڑے بڑے ٹاؤنز بننا شروع ہو گئے. تو اس سے ایک نقصان یہ بھی ہوا، یہ لاس ہوا ہے دنیا کا. ایکو سسٹم یہ ایک مطلب کیڑا بھی اگر موجود ہے وہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. جتنے بھی اینیملز ہیں اور پلانٹس ہیں وہ سب ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. اگر ایک مخصوص پلانٹ کے اندر کوئی مخصوص ایک کیڑا وہ موجود ہے، انسیکٹ اگر موجود ہے، تو وہ بھی اس کا ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے. ایکو سسٹم وہ کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے، کیونکہ ہیومن وہ تیزی سے پاسبلزم کے تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے انسان نے تیزی سے ترقی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور انڈسٹریلائزیشن کا عمل ہونا شروع کیا. انڈسٹریلائزیشن کا عمل جب شروع ہوا تو اربنائزیشن یعنی آہستہ آہستہ شہر بننا شروع ہو گئے اور ولیجز ختم ہو گئے. اس کے قریب جو فارسٹ تھے وہ ان کے اندر چینجنگ ہو گئی، اور جھاڑیاں جو موجود تھی جنگلات میں ان کو کاٹ دیا گیا، درختوں کو کاٹ دیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان درختوں پہ ان جانوروں کا مسکن تھا اور ان کا مطلب رہنے کی جگہ بھی تھی، اور جناب اسی سے یہ اپنا فوڈ بھی حاصل کرتے تھے. تو لہٰذا
یہ جو ہے جب جنگلات کاٹے گئے تو اس سے تیزی سے جو ہے یہ بھی ایک نقصان ہوا کہ ایک ڈائیورسٹی تھی، ایک بہت بڑی اقسام موجود تھیں نشرات الارض کی، وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے. کچھ جو ہے وہ شدید متاثر ہوئے، کچھ اینیمل جو ہے وہ مطلب ڈسٹنکٹ اینیملز ہیں کہ جناب وہ ایسے اینیملز ہیں کہ وہ اب وہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں. جیسا چائنا کے اندر جو پانڈا موجود ہے وہ مطلب ڈسٹنکٹ اینیمل ہیں، مطلب چند ایک اینیملز ہیں جو جس کے اندر وہ جو مطلب دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ تیزی سے اس کی ایکسٹنکشن ہو گئی ہے اور اس کو تیزی سے اس کو ختم کیا گیا. ان جانوروں کو جو ہے صرف یہ نہیں کہ درختوں کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ درختوں کو کاٹا گیا اور جنگلات کو ختم کیا تو یہ ختم ہوئے، ان کی ہنٹنگ بھی ہوئی ہے. اور جناب آپ یہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جو اینیملز لیدر ہے اس کی مختلف قسم کی چیزیں بنتی ہیں، جیسا فاکس ہے اس کا جو ہے فر کوٹ اس کے سے بنایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے مختلف اینیملز ہو گیا ان کے جو ہے اسکن جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اپنے مختلف مینوفیکچرنگ میں. تو انڈسٹریز کے بننے کے ساتھ ساتھ تیزی سے جو ہے انوائرمنٹ کے اندر چینجنگ ہوئی، اس میں یہ جو ہے اس میں بھی چینجنگ ہوئی کہ جناب درختوں کو بھی کاٹا گیا اور جانوروں کو بھی بے دردی سے ختم کیا گیا. تو درخت لگانے کا تو ہیومن نے سوچا نہیں، اور جناب درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو اس سے یہ ہوا کہ پورے فارسٹ ختم ہوتے چلے گئے. کہ یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے. اور جو ہے مختلف قسم کے جو یہ مطلب جینیٹک ویریبلٹی تھا وہ تیزی سے جو ہے چینجنگ ہونا شروع ہوا. یعنی اس میں جو ہے مطلب اینیملز جتنے بھی تھے ان کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں، اور جو ہے ان کی تعداد تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی. یہ جو ہے اس میں جو ہے اسی چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں تیزی سے ختم ہونا شروع ہوا اور جنگلات ختم ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں رہنے والے جو اینیملز ہیں وہ بھی تیزی سے ختم ہونا شروع ہو گئے. اب بات کرتے ہیں ڈیفارسٹیشن. What is deforestation? Deforestation or forest clearance is the removal of a forest or stands of tree from land that is then converted to non-forest use. جنگلات جو ہے یہ پوری دنیا سے کس طریقے سے ختم ہوئے. ظاہر سی بات ہے انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ایندھن چاہیے، لہذا وہ ایندھن کہاں سے ملے گا؟ وہ سب سے سستا ایندھن جو ہے نا یہ درختوں کے جو ہے لکڑیاں تھیں. اور پھر اس کے علاوہ چونکہ ہیومن پاپولیشن کے اندر اضافہ ہوا تو ووڈ کا یوزیج بھی تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور فرنیچر بننا شروع ہوا. تو اس فرنیچر کے بننے سے یہ ہوا کہ جناب یہ لاگز جو ہیں جو ووڈن لاگز ہیں یہ تیزی سے جو ہے ان کو مارکیٹس کے اندر جو ہے کمرشل پرپس کے لیے اس کو بیچ دیا گیا، اور کہیں جو ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے ان جنگلات کو ختم کیا گیا. جنگلات کو جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جناب جنگلات کے اندر اگر آگ لگ جائے، اگر وہ آگ لگ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس سے بھی جنگلات کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے. لیکن اس سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ہیومن نے جو ہے وہاں پر کھیتی باڑی کا آغاز شروع کر دیا اور اپنے اس مقصد کے لیے اس نے جو ہے جنگلات کو کاٹنا شروع کیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہیومن جو ہے اس کی چونکہ لیونگ اس کو مطلب لیونگ پلیسز چاہیے تھا، اس کو ہاؤسز چاہیے تھے، مکانات چاہیے تھے، تو انہوں نے گھر بنانا شروع کر دیے. دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پورے ٹاؤن بننا شروع ہو گئے، اور لکڑیاں جو یوز کی گئیں وہ انہی جنگلات کے درختوں کی یوز کی گئیں، اور یہی ووڈز جو ہے استعمال ہوا. اور یوں سمجھیں کہ اس سے جو ہے مطلب اور جہاں سے بہت سارے نقصانات ہوئے اس میں جو اس سے پہلے والے ٹاپک میں جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی جو ہے اس میں بھی جو ہے اس کا بھی لاس ہوا، اور جو ہے
اینیمل جو تھے وہ تیزی سے جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے. کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور کوئی بھی چیز مطلب بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جتنی جو بنائی وہ اس کا کچھ نہ کچھ کام ضرور ہے. تو یہ ایکو سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ایکو سسٹم جو ہے وہ اس کے ایک چیز کے ختم ہونے سے دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ختم ہوگی. اگر جو ہے اگر ایک مخصوص قسم کے پودے کو ختم کیا تو اس کے ساتھ جو اس کا مطلب جو اس سے نیوٹریشن لے رہا ہوگا ڈفرینٹ جو مطلب انسیکٹس ہوں اور اینیملز ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بھی اثرات پڑنا شروع ہوگا اور وہ اپنے آپ کو مطلب ایگزسٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک اینیمل جو ہے جو وہاں پر رہ رہا ہے یا ایک پوری اسپیشیز جو ہے وہاں پہ موجود ہے اور ان کے ہیبیٹینٹ مطلب جہاں پہ ان کے گھر ہیں جہاں وہ رہتے ہیں ان کا مسکن ہے, اگر ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کا جو ہے وہ سورس آف نیوٹریشن ختم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے وہ جو اسپیشیز ہے یا وہ اینیملز ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اثرات پڑیں گے اور اس کو مائگریٹ کرنا پڑے گا یا وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے جو ہے نا درختوں کے کاٹنے سے اور جہاں اور بہت سارے نقصانات ہوئے وہاں یہ بھی ہوا کہ شہر تو بڑھ گئے اور جناب کا مطلب ہیومن نے جو ہے اپنا ایگریکلچر پروڈکٹ کے لیے تیزی سے اس کو جنگلات کو کاٹنا شروع کیا اور ریزیڈینشل ایریاز کو بڑھانا شروع کیا اور اسی طرح جو ہے فیول کے طور پہ جو ہے ووڈ کو استعمال کیا اور فرنیچر میکنگ کے لیے جو ہے ووڈ کو استعمال کیا لیکن اس کو دوبارہ لگایا ہے نہیں. اور ایک بڑی تعداد کے اندر یہ جو ہے جو ایک دم سے یہ ختم ہوئے درخت تو ظاہر سی بات ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ تیزی سے اس کا لیول بڑھنا شروع ہوا اور آکسیجن کا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو یہ ریلیز کرتے ہیں وہ جو ہے نا مطلب آہستہ آہستہ جو یہ درخت ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے جو ہے نا اس کا ایک دم سے اس کی کمی ہونا شروع ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جب بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے گلوبل وارمنگ جیسے مسائل ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہیومن کا ہے کہ انوائرمنٹ کو جو ہے اس نے کنٹرول کرنا شروع کیا اور سچویشن اس کے ہاتھ سے اس لیے باہر نکل گئی کہ اس نے نیچر کو چھیڑ دیا. CO2 لیول جب بڑھتا ہے تو اوشن پہ اس کا کیا مطلب اثر پڑتا ہے. اوشن ایسیڈیفیکیشن جو ہے وہ اس کا بھی تیزی سے عمل ہونا شروع ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اوشن ایسیڈیفیکیشن از دا آن گوئنگ ڈیکریز ان pH ویلیو آف دا ارتھ ocean caused by the uptake of carbon dioxide from the atmosphere. The main cause of ocean acidification is the burning of fossil fuels. یہ اس کا مین کاز ہے اوشن ایسیڈیفیکیشن کے اندر. کیا ہے اوشن کے اندر تیزابیت کا جو ہے تیزی سے عمل ہوتا ہے اور pH ویلیو آف دا ارتھ اوشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کی مین بات یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ ایٹماسفیئر سے بہت زیادہ مطلب ظاہر سی بات ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جب بڑھے گا تو ایٹماسفیئر کو جہاں اور چیزوں کو نقصان پہنچے گا وہاں پر جو ہے اوشن بھی جو ہے جو اوشن جو آپ کا دنیا کا سب سے بڑا حصہ موجود ہے تو اس اوشن کو بھی جو ہے اس کے پر بھی افیکٹ پڑنا ہونا شروع ہوگا. اور اس کی مین بات کیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھ جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایٹماسفیئر کے اندر تیزی سے بڑھنا. اور اس کے پیچھے کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب فوزل فیولز جو ہے یہ برنز ہو رہا ہے, برننگ ہو رہی ہے, پیٹرولیم ہو گیا, گیسز ہو گئے اور مختلف جو ہے یہ انڈسٹریز کے اندر جو پروڈکشن ہو رہی ہیں تو اس میں جو فیول جل رہا ہے یا جو ہیومن جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہے اس سے جو فیول اور مطلب ویسٹ مٹیریل کے طور پہ
جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں اور جو ہے فضا کے اندر شامل ہوگا، اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ پورے جو ہے اوشن کے اندر بھی ایسیڈیفیکیشن کا عمل تیزی سے ہوگا. جیسا کہ آپ اس میں مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے جو ہے اوشن کی سطح سے یہ مطلب گرمائش پھوٹنا شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ جو ہے صرف یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ اس کا لیول بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس سے جہاں اور زیادہ بہت ساری چیزوں کو نقصان ہوگا، اوشن کے اندر بھی نقصان ہوگا. اور اوشن ایسیڈیفیکیشن کا نقصان جو ہے یہ ان مچھلیوں پہ پڑے گا، اور یہ جو مچھلی جو ہے آپ یہ سمجھے کہ ہیومن کا ایک فوڈ کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے. اور یہ تیزی سے جو ہے مطلب اس ویسٹیج مٹیریل جو ہیومن جو فیوزل فوائل کے طور پہ جو استعمال کرتا ہے، اور اس کا جو ویسٹیج جو ہے اٹامک فیول جو استعمال ہوتا ہے اس کا جو ویسٹیج ہے، اس کو وہ انہی جو ہے اوشن کے اندر مطلب ڈمپ کر دیتا ہے، اور اس سے جو ہے تیزی سے اثرات پڑتے ہیں وہاں کے بایولوجیکل جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر تیزی سے اثرات پڑتے ہیں، اور مچھلیوں کو شدید نقصان ہوتا ہے. اور پھر مطلب ایسے سین دیکھنے میں آتے ہیں کہ جناب جہاں پہ بہت زیادہ ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو وہاں پر جو ہے ساحل میں جو ہے وہ مچھلیاں ایک دم سے باہر نکل کے آ کے تڑپ رہی ہوتی ہیں اور وہ مر چکی ہوتی ہیں. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے کائنات کے اور جیسے چیزوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اسی طرح اوشن کو بھی جو ہے یہ اس کا شدید نقصان ہو رہا ہے. ایسیڈک رین اور acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic component such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms. This can include rain, snow, fog, hail, or even dust that is acidic. یہ رین، اسنو، فگ ہو گیا، ہیل ہے، ہیل اور ایون ڈسٹ جتنا بھی یہ سب کے سب پریسیپیٹیشن کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے. اور ایسیڈک رین بھی کا بھی جو مین مطلب جو کاز ہے وہ مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کا تیزی سے بڑھنا. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ تیزی سے جو ہے کیوں مطلب ریز ہو رہا ہے، اس کا لیول کیوں تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے ہیومن جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف تیزی سے آگے ہے، اور جو ہے گاؤں اور جو ولیج ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے، اور اربنائزیشن کا عمل جو ہے وہ تیزی سے بڑھ گیا ہے. تو اس کے وجہ سے جو ہے جو ہیومن جو اپنے پروڈکٹ یوز کر رہا ہے تو اس میں جو مطلب جو انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں وہ اس طرح کے جو ہے جو ایٹماسفیئر کے اندر اپنے ویسٹ کو خارج کرتے ہیں جو دھوئیں کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ سلفیورک اور نائٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو ایٹماسفیئر میں شامل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے اسی کے پورا کا پورا مطلب کلاؤڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے ایویپوریٹ ہو کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ رین کی شکل میں یا اسنو کی شکل میں یا جو ہے ہیل کی شکل میں یا ایون ڈسٹ اور فوگ کے شکل میں جو ہے یہ شامل ہوتا چلے جاتا ہے. تو یہ جو مطلب ایسیڈک ہوتا ہے یہ، اور اس کے ایسیڈک ہونے سے جو ہے جب یہ گراؤنڈ کے اوپر گرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت شدید نقصان پہنچاتا ہے بلڈنگز کو جو ہے. پھر اس کے بعد جہاں پر کراپس اگا رہے ہیں ان کراپس کو نقصان پہنچاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس میں تیزابیت شامل ہوتی ہے، اور تیزابیت بھی جو ہے وہ سلفیورک اور نائٹرک ایسڈ جیسے جو ہے مطلب HCl جو ہے وہ مطلب شامل ہوتا، اور مطلب
سلفیورک ایسڈ اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ کراپس کو جو ہے شدید نقصان پہنچائے گا. جہاں پہ اگر گارڈن ہو تو گارڈنز کو نقصان پہنچائے گا. تو اور اسی طرح جو بلڈنگز ہیں وہاں پر نقصان پہنچاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے مطلب جو بارشوں میں جو پہلی بارش ہوتی ہے اس میں جو وہ مطلب ایسیڈک رین کی ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسیڈک رین ہوتا ہے تو لہذا جتنا اس سے بچنا چاہیے تو بچیں. اور اس میں جو ہے صرف رین شامل نہیں ہے, اسنو یعنی برف باری کی فارم کے اندر بھی, جو ڈرائی فارم میں بھی اگر یہ ہوگا تو یہ مطلب ایسیڈک رین کے اندر ہی شمار کیا جائے گا. تو اس سے جو ہے نقصان ہوتا ایٹماسفیئر کو اور انوائرمنٹ آف ارتھ ہے نا, اس کو شدید نقصان پہنچتا ہے. اور اس میں لیونگ تھنگ جو ہے خاص طور پہ پلانٹس جو ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ نقصان, کیونکہ ہیومن اور جو ہے دوسرے اینیملز ہیں یہ تو مطلب اپنے آپ کو کسی طرح بچانے کی کوشش کریں گے, لیکن پلانٹس جو ہے وہ اگر خراب ہو جائے, اور خاص طور پہ کراپس جو نیوٹریشن پلانٹس ہیں جس سے ہم فوڈ حاصل کرتے ہیں, اگر ان کو نقصان پہنچے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اکانومیکلی بھی جو ہے بہت زیادہ نقصان ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اگر نیوٹریشن کے اندر شامل ہو گیا یہ جو ہے مطلب نائٹرک ایسڈ یا سلفیورک ایسڈ کے جو کمپوننٹ, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی جو ہے کیا کون سی ڈیزیز جو ہے انسان کو نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے واٹر پولوشن, واٹر جو ہے آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ارتھ میں. اور جب یہ مطلب جو خاص طور پہ فریش واٹر ہے اگر یہ کنٹمینیشن ہو جائے, ریور باڈیز جیسا ریورز ہو گئے ہیں, اوشن باڈیز ہیں جناب, لیکس ہے یا گراؤنڈ واٹر ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے وجہ سے واٹر جب water pollution occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. جو ہیومن جو ہے وہ جو ویسٹیج ہے وہ بھی جو ہے ان لیکس میں یا ریور میں وہاں پھینک دیتا ہے. اور آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کراچی کے جو نا ساحل پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساحل سمندر میں جو ہے کتنا کچرا اور کیا کچھ نہیں پڑا ہوتا ہے, اور ساری گندگی جو ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے جو فریش واٹر کے جو ریسورسز ہیں جیسا گراؤنڈ واٹر ہو گیا, ریور ہو گیا, لیکس ہو گیا, اگر ان کے اندر بھی اسی طرح جو ہے اس کو پولوٹنٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قریب میں کہیں پر انڈسٹریز ہے اور وہ انڈسٹریز اپنا ویسٹ مٹیریل وہاں پھینکنا شروع کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ نا وہ جو لیک ہو گیا ہے وہ ریور جو ہے یا مطلب جو سورس آف واٹر ہے, پونڈز ہے, یہ سب کے سب مطلب براہ راست نقصان پہنچنا شروع ہو گیا. اور یہ واٹر جو ہے جو ہیومن کے لیے ڈرنکنگ پرپز کے لیے یوز ہو رہا ہے, صرف ہیومن کے لیے نہیں بلکہ اینیملز کے لیے بھی جو ہے ڈرنکنگ پرپز, اور پلانٹس بھی جو ہے اپنا نیوٹریشن اسی سے حاصل کرتے ہیں. ون آف دا امپورٹنٹ کمپوننٹ فار پلانٹس نیوٹریشن مطلب H2O واٹر جو ہے. تو جناب یہ واٹر باڈی اگر خراب ہونا شروع ہوا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کتنا شدید نقصان ہے. تو اس کو جو ہے بچانے کے لیے مطلب مختلف قسم کے سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی پوری دنیا کے اندر کہ ارتھ کو بچایا جائے اور واٹر پولوشن کو روکنے کی کوشش کی جائے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہیومن کا جو ہے بیہیویئر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پانی کا یہ حال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب پاکستان کراچی کے جو ہے وہ جو نالے جو کسی زمانے میں بالکل صاف ستھرا ہوا کرتے تھے, انڈسٹریز کے بڑھ جانے کی وجہ سے اور انسانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہ کیا صورتحال مطلب ہو چکی ہے. تو اس کا جو ہے یہ اس کو بھی ارتھ کو جو ہے اگر مختلف چیزوں سے خطرہ ہے تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ
ہیومن جو ہے اپنا ویسٹیج مٹیریل اور خاص طور پہ انڈسٹریل جو ویسٹیج مٹیریل ہے اس کو جو ہے اگر براہ راست پانی کے اندر پھینکنا شروع کرے گا تو اس سے ہیومن کے لیے بھی نقصان ہے، اینیملز کے بھی، جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں چاہے وہ اینیملز ہو چاہے پلانٹس ہو وہ سب کے سب جو ہے ان کو ایک خطرہ موجود رہے گا۔ اربن اسپرال، اربنائزیشن اصل میں اس کا ٹرم ہے۔ Unrestricted growth in many urban areas of housing is called urban sprawl. Commercial development and roads and large expanse of land with little concern for urban planning. شہر جو ہے جب اس میں آبادی تیزی سے بڑھے گی تو وہ ایک بے ہنگم شکل بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں بہت سارے سلم ایریاز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جھوپڑ پٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور چونکہ شہر کی زندگی بہت تیز اور اس میں روڈ کی ضرورت، تو لہذا روڈوں کو بننا شروع ہوگا اور اربنائزیشن کا عمل تیزی سے ہوگا، تو اس سے بھی جو ہے انوائرمنٹ کو شدید نقصان ہوگا۔ پچھلے اس میں مطلب آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے ہیومن انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ بے ہنگم شکل ہے شہر کی کہ جناب شہر کو جو ہے تیزی سے ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا تیزی سے اس کے جو ایریاز کو بڑھانا شروع کر دیا، کوئی وداؤٹ اینی پلاننگ کے، کوئی پلاننگ کے بغیر جو ہے نا یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں نا وہ ان کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ ہیں کہ جناب اس میں تیزی سے جو ہے وہ شہر کو بڑھانا شروع کیا، اور ہیومن جو ہے جو ولیجز میں رہ رہا ہے وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا آدمی جو ہے وہ شہروں کی طرف جب آتا ہے تو اس کے رہائش کے لیے جو ہے مطلب کوئی پراپر پلاننگ تو ہوتی نہیں، اور وہ بڑی تعداد میں یہاں جو ہے روزگار حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور جناب وہ جب وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جو مطلب پراپر پلاننگ تو ہوتی نہیں، تو مختلف قسم کا جو ہے وہ کمرشل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور ایریاز آف ہاؤسنگ جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے بہت سارے سلم ایریا بن جاتے ہیں، اور ایسی جگہیں جو ہے جو مطلب جو ہیومن انوائرمنٹ کے لیے بہترین ہے، لیکن جناب ان جگہوں کو ختم کر کے جو ہے زبردستی جو ہے وہ وہاں پہ رہائشی پلاٹ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ جو مطلب ایسی جگہوں کے اندر جہاں پہ اس طریقے سے جو ہے آبادی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے پہلے کبھی آبادی تھی نہیں، اور وہاں پر ایک دم سے آبادی بڑھنا شروع ہوئی، اور جو ہے بلڈنگز بننا شروع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ادھر اس کے جو ریسورسز ہیں اس ایریا کے جو اپنے ریسورسز ہیں وہاں کے جو لوکل پیپل ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور یہ جو ہے پھر اس کے علاوہ وہاں پہ کچروں کا ڈھیر ہونا شروع کیا۔ شہر جتنے زیادہ بڑھتے رہیں گے ان کے مسائل بھی بڑھیں گے، اور جو ہے ٹریفک کا شور ہوگا، ٹریفک بڑھ جائیں گے، اور جناب ہیومن جو ہے مطلب مختلف چیزوں کو استعمال کر کے جو اس کا ویسٹیج ہے اس کو جو ہے وہ سڑکوں کے اندر ڈمپ کر دے گا، تو یہ بڑے شہروں کے اندر یہ پریشانیاں بھی ہیں جس سے انوائرمنٹ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا جو ہے نا مطلب یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہیومن نے بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا، پبلک ہیلتھ ہے، the science and art of promoting health, preventing disease and prolonging life through organized effort of society. معاشرے کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہے اور جو بیماریاں اس کا مقابلہ کرتا ہے، یہ پبلک ہیلتھ ہے۔ پبلک ہیلتھ کا ایشو بھی تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا، جب آبادی بڑھے گی تو ڈیزیزز کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور چونکہ کوالٹی آف لائف کی امپروونگ تو ہوئی نہیں، امپروومنٹ اس میں ہوئی نہیں، اور آرگنائز ایفرٹ مطلب نہیں کیا گیا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر پبلک ہیلتھ کا بھی ایک ایشو ہونا شروع ہوگا، اور تیزی سے جو ہے بیماریاں بڑھنا شروع ہوں گی. کمیونٹیز ہو یا انڈیویجول ہو، پبلک ہیلتھ کے ایشوز ان کے اندر تیزی سے بڑھیں گے. پھر جینیٹک انجینئرنگ. Genetic engineering, also called genetic modification or genetic manipulation, is the direct manipulation of an organism's genes using biotechnology. بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ کراپس کی یوزنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مختلف چیزوں کو جو ہے مطلب پورا ایک شعبہ جس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگینزم خاص طور پہ کراپس کو جو ہے اگانے کے لیے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں کیمیکل جو مطلب نیچرل وے سے ہٹ کے جو ہے اس میں کیمیکل یوزج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ جو فیلڈ ہے، جو پلوئنگ فیلڈ ہے، جو مطلب فارمنگ فیلڈ ہے جہاں سے ہم نیوٹریشن اور کراپس حاصل کرتے ہیں، انسان جو ہے اس کے لالچ میں آ کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کراپس حاصل کر لیں، اور وہ جو ہے اس کو کیمیکل جو ہے اس کو یوز کرتا ہے اور فرٹیلائزر یوز کرتا ہے جو کہ جو انوائرمنٹ کے لیے سخت نقصان دہ. تو اس سے جو کراپ حاصل ہوتا ہے وہ جب انسان اس کو مطلب استعمال کرے گا فوڈ کے طور پہ، تو ہیومن کے اندر مختلف قسم کے ڈیزیز آئیں گی. اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ مینیپولیشن ہے کسی بھی آرگینزم کا، اور ایک طریقے سے جو ہے یہ اس سے انوائرمنٹ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو جس زمین پہ جو فرٹیلائزر بے تحاشا استعمال کریں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ انفرٹائل ہو جاتی ہیں اور کراپس اس میں مزید اگ نہیں سکتا. اور ہیومن یہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ نیچرل وے سے جو کراپس حاصل کرے گا تو وہ سال میں ایک دفعہ لیکن اپنا کراپس حاصل کرے گا، لیکن اگر اس بایو ٹیکنالوجی کو اگر یوز کرے اور جینیٹک انجینئرنگ کو اگر یوز کیا جائے تو سال میں 2 اور 3 کراپس بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ جو زمین ہے وہ انفرٹائل ہو جائے گی، اور پھر کئی سالوں تک جو ہے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے کہ جو ہے وہ زمین بیکار ہو جائے اور اس میں کوئی چیز اگا نہیں سکیں گے، مطلب دوبارہ کراپنگ نہیں ہو سکے گی. تو اگر دوبارہ کراپنگ نہیں ہو سکے گی تو وہ زمین کا وہ ٹکڑا بیکار ہو جائے گا. تو زمین کے چھوٹے موٹے حصے نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے زمین کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جہاں پر یہ پروڈکشن ہوتی ہے کراپس کی. تو اگر وہ بیکار ہونا شروع ہو جائے تو دنیا کے اندر مطلب کراپس کی کمی ہوگی، اور اس سے کتنا نقصان پہنچے گا. جینیٹک انجینئرنگ جو ہے اور نیچرل وے جو ہے دونوں میں فرق ہے. تو جینیٹک انجینئرنگ سے جو ہے جو ہم نے مطلب ویجیٹیبل حاصل کیا اس کا آپ ایک نظر دیکھیے، اور جو نیچرل وے سے جو حاصل کیا ہے جو مطلب کاؤ ڈنک اور مختلف قسم کے جو ہے وہ کاؤ ڈنک ہو گیا، اینیمل ڈنکس جو یوز کرتے ہیں، تو اس سے جو کراپس حاصل ہوتا ہے وہ ایک نیچرل وے سے حاصل ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے مطلب جو پروڈکشن ملے گی وہ ایک نیچرل اور مکمل نیوٹریشن ہوگا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر جو بایو ٹیکنالوجی کا اگر یوز ہوگا جو پروڈکشن ہوگی اس کے اندر کیمیکل کے جو ہے عنصر پائے جائیں گے، کیمیکل جو ہے اس کا کمپوننٹ اس میں شامل ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ انسانی جانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو کہ ہیومننس کو کیسے جو ہے ڈیمیج کیا ارتھ کو اور انوائرمنٹ کو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.